بول اسلام کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین اقوال۔ نمبر 1، جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ نمبر 2، جو بھی برسر اقتدار آتا ہے اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ نمبر 3، ہر آنے والا پیچھے ہٹتا ہے، اور جو ہٹ گیا گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ نمبر 4، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ نمبر 5، جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔ نمبر 6، جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7، دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ نمبر 8، آج عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ نمبر 9، ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ نمبر 10، جس نے لالچ کو اپنا شعور بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہوا، اور جس نے زبان کو اپنا فرمانروا بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ نمبر 11، بخل عار اور بزدلی عیب ہے۔ نداری ذہین آدمی کو ایسا گونگا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی حجت پیش نہیں کر سکتا۔ اور مفلس آدمی اپنے شہر میں پردیسی ہوتا ہے، اور بیچارگی ایک آفت ہے، اور صبر و شجاعت ہے، زیادہ دولت ہے، اور پرہیزگاری ڈھال ہے۔ نمبر 12، عاقل کا سینہ اس کے راز کا صندوق، اور راضی و روئی یعنی زندہ دلی محبت کا پھندہ ہے، بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ نمبر 14، جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 15، جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہیں، اور جب اس سے پیٹ دی ہے تو اس سے اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ نمبر 16، لوگوں میں سب سے بے چارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بے چارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو دے۔ نمبر 17، جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ نمبر 18، اللہ کی بارگاہ میں بدی وہ جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس کی نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ نمبر 19، جو کہ شریف اور سیر شکم کمینے کے حملے سے خاف رہو۔ نمبر 20، دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی۔ نمبر 21، جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 22، مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کا انجام اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے گا۔ نمبر 23، حضرت علی نے فرمایا لوگوں ایک زمانہ آئے گا جس میں چغل خور کے سوا کوئی مقرب یعنی سلطان نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ظرف نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہ سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلہ رحمی کر کے احسان کریں گے۔ عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالاتر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی امارات اور ہجڑوں کے بلبوتے پر ہوگی۔ نمبر 24، کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشت ناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں، حسن خلق جیسا کوئی ہم نشیں ہے، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ نمبر 25، جب زمانہ اور اہل زمانہ پر امن کے فرمانوائی ہو اور کوئی ایسے شخص سے بدگمانی رکھے جس کا رسوا کن فعل منظر عام پر نہ آیا ہو تو یقین کر لو اس شخص نے ظلم کیا، اور جب زمانہ اور اہل زمانہ پر بدامنی کا غلبہ ہو اور کوئی شخص دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے تو سمجھ لو وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ نمبر 26،
دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عقل اسے بچ کر رہتا ہے۔ نمبر 27، یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، مگر دوسرا وہ عمل جس کی شفقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ نمبر 28، عقیل العیال ہونا دو تونگڑیوں میں سے ایک تونگڑی ہے۔ نمبر 29، ایک دوسرے سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ نمبر 30، کسی قوم کے کیے پر خوش ہونے والا ایسا ہی ہے جیسے اس کا شریک کار ہو، اور باطل میں شریک کار ہونے والے کے ذمہ دو گناہ ہیں، باطل کے مطابق عمل کرنے کا گناہ اور عمل پر راضی ہونے کا گناہ۔ نمبر 31، جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پر رکھے، اسے بدگمانی رکھنے والے کی ہرگز ملامت نہ کرو۔ نمبر 32، لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جس سے لا علم ہوتے ہیں۔